بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہاں دیدہ چینل کے ساتھ میں نعمان خان۔ ناظرین، کیمرہ کب اور کیسے وجود میں آیا؟ یہ وہ سوال ہے جو یقیناً دلچسپ اور تجسس سے بھرپور ہے۔ جوزف نبس، جس کا تعلق فرانس سے تھا، کو کیمرے کا موجد جانا جاتا ہے۔ 1826 تاریخ کا وہ سال تھا جب نبس نے ڈبہ نما کیمرے کو ابتدائی شکل دی اور اس کے گھر کی کھڑکی سے نظر آنے والے منظر کو محفوظ کیا۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی تصویر تھی۔ تصویر کے ڈیولپ ہونے میں 8 گھنٹے صرف ہوئے۔ یہ تصویر امریکہ کی ٹیکساس یونیورسٹی کی لائبریری میں آج بھی محفوظ ہے۔ اس تجربے کے بعد اس سلسلے میں طویل مدت تک کوئی پیش رفت منظر عام پر نہ آئی، یہاں تک کہ جارج ایسٹ مین نے کوڈک کے نام سے کیمرے کو کمرشل بنیادوں پر تیار کرنا شروع کیا۔ کیمرہ فولڈنگ اور پورٹیبل بنایا گیا تاکہ اس کو کسی بھی جگہ لے جانے میں دقت نہ ہو۔ یہ سال تھا 1897۔ ابتدا میں گلاس پلیٹ اور بعد ازاں فلم پر عکس محفوظ ہونے لگا۔ اس تخلیق سے عکاسی اور منظر کشی کے میدان میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ پہلی بار ممکن ہونے جا رہا تھا کہ آپ کہیں کا عکس محفوظ کر سکیں۔ اس حیران کن ایجاد نے ابتدا میں ساکت عکاسی کو ممکن بنایا، جو بتدریج متحرک عکاسی پر منتج ہو گئی۔ کیمرہ ایک رواج بنا اور اسٹوڈیوز وجود میں آئے۔ ایک مدت تک جملہ حقوق محفوظ ہونے کی بنا پر کوڈک نے اس شعبے میں راج کیا۔ اگلے مرحلے میں تصاویر دستاویزی شکل میں ہونے لگیں، بالآخر دستاویزی فلم پر منتج ہوئیں۔ شخصی عکاسی اور منظر نگاری کے بعد متفرق علوم میں ترقی اور ترویج کا انحصار عکاسی پر کیا جانے لگا۔ جدت اور ترقی کے مراحل طے ہوتے گئے۔ تفریحی لائف تھیٹر، سینما اور فلم میں تبدیل ہو گئے اور چند مہینوں میں بننے والی فلم پوری دنیا میں دیکھی جانے لگی۔ فلم انڈسٹری کا وجود عمل میں آیا۔ بلند و بالا چوٹیوں اور گھنے جنگلات سے لے کر سمندر کی گہرائیوں اور ان میں موجود حیات و نباتات اور روشنی کی رفتار پر کروڑوں سالوں کی مسافت اور موجود لاتعداد ستاروں کا عکس اور معلومات انسانی آنکھ نے پہلی بار دیکھی۔ یہ وہ سب کچھ ہے جو آج سے پہلے کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کیمرہ انسانی جسم کے اندر موجود اعضاء اور ان کی کارکردگی اور بیماری سے متعلق معلومات اور ذریعہ علاج تک ممکن بناتا ہے۔ سن 2000 میں جاپانی کمپنی سیمسنگ نے پہلی بار موبائل فون میں کیمرے کو متعارف کروایا۔ ڈیجیٹل کیمرہ اور موبائل کیمرہ نے جہاں فوٹوگرافی کو سہل اور آسان بنایا، وہاں آج کی نسل کو اس کا محتاج اور ایڈکٹ اور عادی بنا دیا۔ اب اس کے بغیر زندگی کا تصور محال نظر آتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ کیمرے کے تصور کا اصل موجد کون ہے۔ ابو علی حسن ابن حزم سن 965 میں بصرہ، جو کہ اب عراق کا خطہ ہے، میں پیدا ہوئے۔ وہ خودداد صلاحیتوں کے مالک ہونے کی بنا پر مختلف علوم میں دسترس رکھتے تھے۔ فلکیات، کیمیا، ریاضی، طبیعیات، موسیقی اور شاعری ان کے پسندیدہ علوم تھے۔ ان سے منسوب ایک واقعہ جس نے ان کی زندگی کو طویل مدت اسیر قفس کیا کا ذکر اہم ہے۔ ایک اچھوتا خیال کے نیل کے پانی کو باندھ کے اس کی سطح بلند کرنے اور اس کو استعمال میں لانے کا تصور پیش کیا۔ جب قاہرہ کے حاکم وقت خلیفہ حاکم کو اس منصوبے کا علم ہوا تو اس نے ابن حزم کو پیش ہونے کا حکم دیا اور ان سے اس منصوبے پر عمل درآمد کا فرمان جاری کیا۔ ابن حزم نے موقع کا جائزہ لینے کے بعد یہ اندازہ لگایا کہ یہ ایک طویل المدت اور صبر آزما کام ہے، اور یہ کہ حاکم وقت کے مزاج کی تندی کو مد نظر رکھتے ہوئے جان چھڑوانے میں عافیت جانی اور اپنے آپ کو خبط الحواس ظاہر کیا۔ نتیجتاً زندان میں ڈالے گئے۔
تاہم اسی مقام پر 1000 سال کے بعد 1902 میں ڈیم تعمیر کیا گیا، جسے آج دنیا اسوان ڈیم کے نام سے جانتی ہے۔ اسیری کی طویل ماہ و سال میں انہیں 7 جلدوں پر مشتمل کتاب المناظر تصنیف کرنے کا موقع میسر آیا، جو کہ روشنی اور بصارت سے متعلق سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آنکھ سے متعلق مفروضے کے آنکھ سے شعاعیں نکل کر جسم پر پڑتی ہیں جس سے دکھائی دیتا ہے کو رد کیا۔ اس کا تجربہ کچھ یوں ہوا کہ قید خانے کے اندھیرے میں کہیں سوراخ سے روشنی داخل ہوتی دکھائی دی، جو کہ سامنے دیوار پر باہر کا دھندلا سا عکس بنا رہی تھی، جو کہ الٹا تھا۔ غیر معمولی ذہانت اور فکر کی صلاحیت نے ان پر بصارت کے بنیادی اصول کو اشکار کر دیا۔ روشنی آنکھ کی پتلی سے گزر کر پردہ بصارت سے عکس بناتی ہے۔ روشنی ہوا، پانی اور شیشے جیسے شفاف واسطے سے پار ہو جاتی ہے۔ غیر شفاف گہرے رنگ کے اجسام میں جذب اور ہلکے رنگدار چمکدار اجسام سے منعکس ہو جاتی ہے، اور یہ کہ روشنی جس چیز یا جسم پر پڑتی ہے وہ قابل بصارت ہو جاتی ہے، یعنی دکھائی دینے لگتی ہے۔ کیمرہ بھی روشنی کے آئرس سے گزرنے کے بعد پردے پر عکس بنانے کے اصول پر کام کرتا ہے، تاہم چونکہ آئرس سے روشنی کے گزرنے سے جو عکس بنتا ہے وہ دھندلا اور الٹا اوپر سے نیچے دکھائی دیتا ہے، اس کو بعد ازاں تجربات سے عدسہ یعنی لینس کے آئرس میں لگانے سے عکس سیدھا اور نہایت واضح بنایا گیا اور بتدریج حساس پردہ پر محفوظ کیا گیا، جسے لاطینی لفظ فوٹو یعنی روشنی اور گراف معنی عکس فوٹوگراف کا نام دیا گیا۔